اور اس کی 4 آیت، نہمیہ پہلا باب اور اس کی 4 آیت لکھا ہوا ہے، جب میں نے یہ باتیں سنی، جب میں نے یہ باتیں سنی تو بیٹھ کر رونے لگا، تو بیٹھ کر رونے لگا اور کئی دنوں تک ماتم کرتا رہا اور روزہ رکھا اور آسمان کے خدا کے حضور دعا کی۔ آمین۔ کیا کی؟ دعا کی۔ دیکھیں سارے بولا کرے، سارے، ابھی سٹارٹ ہی ہے اور یہ سارا لائیو جا رہا ہوتا ہے۔ کیا کی؟ دعا کی۔ کیا کی؟ دعا کی۔ اب خدا کے لوگوں، یسوع مسیح کے خون خریدو، اس بات کو سمجھیں اور انڈرسٹینڈ کریں۔ نہمیہ ایک ایسا شخص جو ایک ایسی جگہ پر جاب کرتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک ویژن دیکھا جاتا ہے، ایک رویا اس کی اندر ہمیں نظر آتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں ایماندار جو ہے بلیور، خواہ وہ بہن ہے، خواہ وہ بیٹی ہے، خواہ وہ بھائی ہے، خواہ وہ جوان ہے، اگر اس کے اندر کوئی ویژن نہیں تو پھر وہ ایماندار نہیں ہے، کیونکہ ویژن کے بغیر ایماندار کی زندگی غیر محفوظ ہے۔ ویژن کے بغیر ایماندار کی زندگی غیر محفوظ ہے۔ اور یہ ایسا شخص جس کے اندر ایک رویا نظر آتی ہے اور اس کے اندر ایک پیشن اپنی قوم کے لیے، اپنے آباء و اجداد کے لیے اور اپنے شہر کے لیے، اپنے ملک کے لیے ہمیں ایک جذبہ نظر آتا ہے۔ لیکن آج کلیسیا کے اندر کیا جذبہ ہے، کیا پیشن ہے، کیا رویا ہے؟ میں اس شخص کو پاسٹر نہیں مانتا جس کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے، کیونکہ میں بادلوں کے خلاف کبھی بھی نہیں بولتا، کیونکہ مجھے پتہ ہے ان کے خلاف بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب بھی منادی کرو ابلیس کے خلاف منادی کرو، جب ابلیس زندگیوں میں سے نکلے گا تو یسوع خاندانوں کے اندر آ جائے گا۔ ویژن والے لوگ، رویا والے لوگ خدا کو پسند ہیں۔ اور دوسری بات بتاؤں، رویا والے ہی لوگ خدا کو امپریس کرتے ہیں۔ خدا کو امپریس کون کر سکتا ہے؟ کیوں؟ خدا پترس سے اوتھ لے رہا تھا، کیوں پترس کی طرف آ کر اس سے کہتا ہے کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے؟ کیونکہ 3 دفعہ وہ اس نے انکار کیا ہے۔ کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ اس نے انکار کیا اور 3 دفعہ خدا نے اس سے اقرار کروایا ہے، اس سے اوتھ لیا ہے، اور 3 دفعہ پھر اس نے کہا ہے تو جانتا ہی ہے۔ آخری مرحلہ وہی آگے ڈول گیا سی، لیکن اس نے دل گیر ہو کر آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ اس نے کہا تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں۔ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ اس لیے کہ خدا پترس کو ایک بہت بڑی خدمت دینے والا ہے، اور خدا پترس کو ایک کے اوپر کلیسیا کا بوجھ رکھنے والا ہے، اور اس سے پہلے وہ اس کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، اس سے پہلے اسے وہ بتانا چاہتا ہے کہ اب میں تیری رویا کو بڑھاؤں گا، تیری خدمت کو بڑھاؤں گا۔ ابھی یہ کس جگہ پر ہے؟ نہمیہ یہ ابھی دربار کے اندر ہے، بادشاہ کے محل کے اندر اپنی جاب پہ ہے، لیکن یہ
اب اس جاب سے ہٹنا چاہتا ہے اور اس جاب میں سے نکل کر وہ کام کرنے کے لیے خدا کے حضور سے تحریک لینے لگا ہے. لکھا ہے جب میں نے یہ باتیں سنی, کب اس کے اندر یہ ویژن آیا ہے؟ جب اس نے آواز سنی ہے یروشلم کی بربادی کی, یروشلم اور ہیکل کی بربادی کی. جب یہ باتیں سنی تو لکھا ہے کہتا ہے میں بیٹھ کر کیا کرنے لگا. آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پہ کیا کیا خبریں آ رہی ہیں, کیسی کیسی نیوز آ رہی ہیں, ہماری قوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ہماری جوان بچیوں کے ساتھ, ہمارے پاسبانوں کے ساتھ, ہماری کلیسیاؤں کے ساتھ جو یسوع مسیح کے نام پر ایمان رکھتے ہیں. لیکن یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ سارے کے سب کے نظریے فرق ہو چکے ہیں. کیوں دیوار نہیں تھی بنی؟ نمرود کا وہ برج نہیں تھا تعمیر ہو سکا. جب اس کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا ہے پھر برج بننا بند ہو گیا ہے. جب اختلاف پیدا ہو جائے گا تو پھر بیداری نہیں آئے گی بلکہ بیزاری آئے گی. ہر طرف سے آپ کو قتل کی, آپ کو وارداتوں کی, آپ کو بربادی کی خبریں سننے کے لیے آئے گی. لیکن اس کے لیے کلیسیا اور ایماندار بلیورز اس وقت بہت زیادہ دعا کرنے کی ضرورت ہے. اس ٹائم ہمیں خصوصی یسوع کے لوگوں کو دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری قوم پر رحم کر, ہماری قوم پر اپنی قدرت کو ظاہر کر. آمین. اس نے کیا کیا ہے؟ اپنی جاب سے اس نے آف کیا ہے اور اس مشن کی طرف چل پڑا ہے جس کے باعث کلیسیا کی ترقی اور کلیسیا کی تعمیر نو کا کام اس نے کرنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے دعا کی ہے اور روزہ رکھا ہے اور خدا کی قربت کو اپنے اندر لیا ہے اور خدا سے ایک ویژن مانگا ہے, ایک سوچ مانگی ہے. آج کلیسیا کے پاس کیا سوچ ہے؟ آج کلیسیا کے پاس کیا ویژن ہے جس کی وجہ سے آج ہمارے ملک کے اندر ہمارے ہی خاندانوں کو, ہمارے ہی گھرانوں کے گردن کے اوپر تلوار لٹک رہی ہے؟ اور پاسٹر کیا سوچ رکھتے ہیں, کلیسیاں کیا سوچ رکھتی ہیں, ملک پاکستان کی کلیسیاں کیا اپنے اپنے کاموں میں لگی ہوئی ہیں. آؤ اپنے رخ کو پھیرو اور خدا کی طرف رجوع کریں تاکہ ہماری قوم کے لیے خدا اپنے آسمان کو کھولے اور ہماری قوم کے لیے خدا اپنی قدرت کو اور اپنے جلال کو ظاہر کرے. جب پترس کے ساتھ یہ ساری باتیں ہو گئی اور یسوع مسیح آسمان پر چلا گیا, اب اگلی بات سنیں. ہوا کیا کہ پترس کے اوپر ہیرودیس نے ہاتھ ڈالا اور اس کو پکڑا اور جا کر اسے قید خانے کے اندر ڈال دیا. اور کس پر انہوں نے ہاتھ ڈالا؟ جس سے یسوع مسیح نے اوتھ لیا ہے, اس نے پرومس کیا ہے کہ میں تیرے برے چلاؤں گا, میں تیری کلیسیا تیری بھیڑیں چلاؤں گا اور بہت سے روحانی معاملات کے لیے اس کے اوپر بوجھ کروں گا. اب اگلا جو سٹیپ تھا, اس نے ہیرودیس نے اس کو پکڑ کر اندر بند کر دیا ہے اور لکھا ہے 4 پہروں کے اندر اس کو رکھا. کیا چاہتا ہے وہ؟ پیچھے کون لگا ہوا ہے؟ سامنے ہیرودیس نظر آ رہا ہے, لیکن اس کے پیچھے کون ہے؟ اس کے پیچھے ابلیس ہے, اس کے پیچھے لوسیفر ہے جو چاہتا ہے کہ جس سے خدا نے وعدے لیے ہیں, جس پر خدا نے ٹرسٹ کیا ہے, میں اس کو دنیا سے اس کا خاتمہ کر دوں.
اس کو مار دو، کیونکہ وہ پترس کے خلاف نہیں بلکہ وہ خدا کے ویژن کے خلاف ہے، خدا کی رویا کے خلاف ہے، یسوع مسیح کی اس رویا کے خلاف ہے جو وہ دنیا کے اندر لے کر آیا ہے۔ لیکن خدا بے بس نہیں ہے، اور نہ خدا کے اندر کوئی ایسی بات ہے کہ خدا ناکام ہو چکا ہے، نو نیور، بلکہ کلیسیا کے اندر ایک لیڈر نے اس کے ساتھ ان کے اندر ایک تحریک پیدا کی ہوئی ہے، تم دعا کرنا۔ ہاللویا، یسوع آپ بھی دعا کرنے والا، اس کے لوگ بھی دعا کرنے والے، انہوں نے کوئی وکیل نہیں ہائر کیا، کوئی فائل تیار نہیں کی، کوئی FIR نہیں درج کروائی، کوئی مقدمہ نہیں لڑا، وہ بلکہ اس کے حضور میں جمع ہو گئے ہیں، اور ایک کمرے کے اندر دل و جان سے لکھا ہے کلیسیا اس کے لیے دعا کر رہی ہے۔ کیسے بندر کھلیں گے، کیسے جبڑے ٹوٹیں گے جب ہم اپنے اغراض و مقاصد میں سے باہر نکل آئیں گے، جس دن ہم اپنے مائنڈ سیٹ کو، اپنے دل کو چینج کر لیں گے۔ اس لیے یوئیل نبی کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے اپنے کپڑوں کو ہی نہیں بلکہ اپنے دلوں کو بھی جان کرو، اپنے کپڑوں کو ہی نہیں بلکہ اپنے دلوں کو بھی جان کرو، کیونکہ ہر ایک کے اندر ایک ہی سوچ ہوتی ہے میرے، اور وہ یہ سوچ کہاں سے آتی ہے؟ سن لے ذرا، یہ سوچ لوسیفر کی طرف سے، تیری دعا کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ لکھا ہے کہ ایماندار راست باز کی دعا سے شہر سرفرازی پاتا ہے۔ یہ ریگولیشن، یہ مکاشفہ لے لو، ایک ایماندار تاریکی کی کفتوں کو ہلا دینے والا ہے۔ نہمیہ ایک اکیلا شخص جب اس ملک میں سے، فارس کے ملک سے چلا ہے تو خبریں پہنچ گئی آگے، فارس کے ملک میں سے نہمیہ ایک یہودی نکلا ہے، کس مقصد کے لیے؟ کیا اس کا ویژن ہے؟ کیا اس کے اندر اسٹریٹجی ہے؟ کیا اس کے اندر پلاننگز ہے؟ وہ یروشلم کو پھر بنانے لگا ہے۔ ہوئے ہوئے ہوئے، تاریکی کی کفتے، لیکن یہ کیسے آئے؟ جذباتی ہو کے نہیں، یہ خدا سے ویژن لے کر آیا ہے، یہ خدا سے اس کی قدرت کو لے کر آیا ہے، یہ حکمت کے ساتھ بھرا ہے، یہ تنہائی کے ساتھ بھرا ہے، اس کے روح کے ساتھ بھرا ہوا ہے، اور کہتا ہے میرا کنیکشن۔ اس کا کنیکشن کس کے ساتھ ہے؟ اس کا کنیکشن کس کے ساتھ ہے؟ اس کا کنیکشن اس کے ساتھ ہے جو گلزم کے 2 ٹکڑے کرنے کی قدرت رکھتا ہے، جو اس کے ساتھ کنیکٹنگ ہے، ویژن والا۔ آمین۔ اور جو ویژن والے لوگ ہیں وہ کبھی بھی اپنے منہ کو بند نہ کریں۔ آپ کے ارد گرد حالات کیسے ہیں؟ آپ کے ارد گرد کیسی سوچیں ہیں؟ کیسے معاملات ہیں؟ مت فکر کریں، اپنے سارے معاملات خدا کے ہاتھ میں سونپ دیں، اپنے سارے معاملات اپنے خدا کے ہاتھ میں سونپ دیں۔ میں خادم کو سن رہا تھا، وہ پتہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ کہتا ہے آپ تھوڑا کماتے ہیں، آپ زیادہ کماتے ہیں، آپ جتنا بھی کماتے ہیں مت پریشان ہو، اپنا سارا کچھ خدا کے سپرد کر دو، خدا یہ تیرا ہے اور اس کو تو نے بلیس کرنا ہے، اور اس کو تو نے استعمال کرنا ہے، اور میرے خاندان پر تیرا آسمان کھلے گا، کیونکہ میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو پوری کر رہا ہے۔ آمین۔ یہ ہے بلائنڈ بلیف، اندھا اعتماد۔ ہم اندھا اعتماد کس پہ کرتے ہیں؟ اپنے ریلیٹو پر کرتے ہیں، ایک دوسرے پر کرتے ہیں، بہن بھائیوں پر کرتے ہیں، ایک دوسرے پر کرتے ہیں، دوستوں پر کرتے ہیں،
وہ ہے آپ کا ہمدرد، وہ ہے آپ کا پرووائڈر، وہ ہے آپ کو تحریک دینے والا، وہ ہے آپ کو مصیبتوں سے نکالنے والا، چار چار پہروں میں پتہ پڑا ہوا ہے۔ کیا ایمان تھا، کیا اطمینان تھا کہ اسے پتا ہے میرے خدا نے کہا ہے میری بھیڑوں کو چرا، میرے پروں کو چرا، اور اس نے مجھ پر ایک مشن، ایک خدمت کا بوجھ رکھا ہے۔ اس نے بیٹے دیے، اس نے بیٹیاں دی ہیں، تو یہ کیا ہے؟ اس نے ایک خاندانی آپ کو کلیسیا عطا کی ہے، آپ کو خاندانی کلیسیا عطا کی ہے۔ ایک باپ، ایک ماں اب اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں کہ اس دنیا کے اندر آؤ ایک نام پیدا کرے جو میرے باپ، میرے دادا کا اور میرے بزرگوں کا اور وہ حافظ نام ہے، وہ ایک ہی نام ہے اور اس کا نام یسوع مسیح ہے۔ آؤ ایک نام پیدا کرے اور دنیا کو بتائیں کیسے۔ آپ نہیں جا سکتے کسی کی طرف، نو پرابلم، نو پرابلم، اب دعا کر سکتے ہیں۔ آپ کی دعا لکھا ہے میری دعاؤں میں، میری دعاؤں میں کیسے پہنچے؟ ایسی خوشبو کی مانند پہنچے جیسے بخور کی خوشبو جب تیرے حضور پہنچتی ہے تو تو اپنے تخت پر سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ کون ہے؟ جس نے ایسی خوشبو گزرانی ہے جس نے مجھے خوش کر دیا ہے۔ آمین۔ ایسی قربانی جس سے خدا خوش ہو جائے۔ ہاللیلویا۔ کیوں ابراہیم کو کہا ہے کہ تیرے سبب سے قومیں برکت پائیں گی؟ ایسے کہہ دیا؟ اور نہیں بھائی، جتنے بھی اس کے ٹیسٹ ہوئے ہیں، جتنے بھی ٹیسٹ ہوئے ہیں، وہ کسی ٹیسٹ میں فیل نہیں ہوا بلکہ اس ٹیسٹ میں فرسٹ آیا ہے۔ آمین۔ اولاد نہیں ہے لیکن اس ٹیسٹ میں بھی فرسٹ۔ کیا بات ہے؟ اولاد کو قربان کرنا نو پرابلم، نو پرابلم، کیونکہ یہ وہ ایمان رکھتا ہے اگر یہ اسحاق قربان بھی ہو جائے گا نا تو میرا خدا اتنی قدرت والا ہے، یہ اسحاق پھر زندہ بھی ہو جائے گا۔ ہاللیلویا۔ لیکن کتنے پہروں میں بیٹھا ہوا ہے؟ چار پہروں کے اندر پترس ہے۔ آج اٹھ رہی ہے کلیسیا، لیکن کلیسیا کا ایمان چیک کرے کلیسیا کا، ایمانداروں کا جو یسوع کے ساتھ کھاتے رہے ہیں، پیتے رہے ہیں اس کے ساتھ، انہوں نے چھوا ہے اسے، ان کی آنکھوں نے دیکھا ہے کہ کیسے مردوں کو قبروں میں سے نکالتا ہے۔ یہ پترس کو بھی چار پہروں میں سے نکالنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اٹھ میرے خدا، تیری دعا، تیرا ویژن اس دنیا میں ختم نہ ہونے پائے، بلکہ تیرے لوگ، تیرا خادم وہاں سے باہر نکلے، کیونکہ تو زنجیروں کو توڑنے کی قدرت رکھتا ہے، تو شیروں کے منہ بند کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اے جو میں نے باتیں سنی تو میں رویا اور میں نے ماتم کیا اور میں بہت دنوں تک ماتم کرتا رہا۔ یہ وہ نہمیاں جب تعمیر نو کے لیے، کلیسیا کی بحالی کے لیے ایسے حالات تھے کہ یہودی یروشلم کو چھوڑ کے بھاگے۔ اتنی حیبت، اتنی دہشت، جن کی دہشت سے، داؤد کی دہشت سے قومیں کانپ جاتی۔ آج اسی کے بچوں کے اور اسی کے بچے بکھرے پڑے ہیں، آج بکھرے پڑے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ کوئی بیچ میں ویژن والا نہیں ہے، کوئی بیچ میں خدا تک ان کی رسائی کرنے والا
ہے اور یہ کہتا ہے میں ناکام نہیں لوٹوں گا بلکہ میں کامیاب لوٹوں گا، کیونکہ میں اپنے جذبات کے ساتھ نہیں، اپنی سوچ کے ساتھ نہیں، بلکہ میں خدا کی قدرت کے ساتھ نکلا ہوں۔ ہاللیلویا۔ یہاں چار پہلوں کے اندر رکھا تھا اس پترس کو، ہو کیا ہے؟ مان دیں گے اس کو، ویٹ کر رہا تھا، صبح ہوگی اس کو میں اسٹیڈیم کے اندر لے جا کر اس کو قتل کر دوں گا، مار دوں گا۔ لیکن ہیرودیس یاد رکھنا یہ وہی یسوع ہے جس کے پیچھے تو پڑا تھا، اس نے کہا تھا اس لومڑی سے کہہ دو۔ یسوع نے کیا سی؟ اس لومڑی سے کہہ دو کہ مجھے اپنے باپ کے کام کرنے ہیں۔ آمین۔ ہاللیلویا، پریز گاڈ، برکت مل رہی ہے آپ کو۔ کلیسیا کیا کر رہی ہے؟ دعا کر رہی ہے۔ بیٹیاں جو پترس کو باپ مانتی ہیں، بہنیں جو پترس کو اپنا بزرگ مانتی ہیں، بھائی جو بزرگ کو سمجھتے ہوئے اپنا روحانی باپ مانتے ہیں، وہ رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں، میرے خدا ہمارے پاسٹر پر محنت کر، اپنی قدرت کو ظاہر کرتے، اور دشمن کی ساری ناپاک تصویریں، ساری ناپاک چالیں فیل ہو جائے اور تیرے لوگ فتح پائے، تاکہ دنیا کو پتہ چلے آسمان کے تلے اور زمین کے اوپر کوئی دوسرا نام نہیں ہے جس کے وسیلہ سے رہائی ہے اور نجات ہے۔ آج میری قوم پر ظلم ہو رہے ہیں، ہماری قوم پر ظلم ہو رہے ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پہ ایک اور پاسٹر کی کیا کہوں اس کو، اس نے مسیحت چھوڑ دی ہے۔ ایک پاسبان نے اتنا ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، اس کو اتنا ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، اتنی شرمندگی ہو رہی ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اے کمزور ایمان والے کو مت ایسی خدمت کے اندر بلاؤ، کہیں کہ نہیں تو بناؤ، ایسے کرو، موج کرو، کیوں بنا دیں گے؟ کیسے بنا دیں بھائی؟ یہ کمزور ایمان والے ہیں جنہوں نے یقین کرے بیزت کروا کر رکھا ہے، اور ایک نوجوان کی جس نے مسیح کا نا انکار کرنے سے اپنی ریشہ رگ کٹوا لی ہے، اس نے کہا میں یسوع کا انکار نہیں کروں گا۔ عمر ہے نہیں، وہ بچ گیا ہے اور خدا اس پر اپنا فضل کیا۔ شارک کاٹ دیا تیز دار بلیڈ کے ساتھ، لیکن خدا اس کو پھر زندگی دی ہے، اس کو پھر اٹھا کھڑا کیا ہے کہ تو میرا گواہ ہوگا اور تو ثابت کرے گا کہ میں تیرا زندہ خدا پوری قدرت ہوگا۔ ابھی تو ایمان کے ٹیسٹ آ رہے ہیں، ابھی تو ٹیسٹ آ رہے ہیں، لیکن یہ وقت ہے دعا کرنے کا۔ یسوع مسیح نے کہا تھا جاگو اور ایک کی گل ہونے کے جاگو اور تے کئیاں دی اج کل اکھیں نیچے کھل دی، کئیاں دی 12 بجے صبح ہوندی، 12 وہ بڑی عمر والا بھی اج کل لمبے پے ہوندے نے، تے کدی سی ویلے ہوندے سن بزرگ بڑی عمراں نے، انہاں نوں نیندر نہیں سی پیندی، اور 3 بجے جاگ، میں نے اپنے باپ کو میں نے دیکھا ہے، وہ 4 بجے اٹھ کے اپنے گھر کے اندر بلند آواز کے ساتھ دعا کرتا تھا، اور آج میں سمجھتا ہوں کہ دعاؤں کے وسیلہ سے خدا نے مجھے چنا ہے کہ میں اس کے نام کو جلال دینے والا ٹھہرا۔ جب ہم نے اپنے گھر کا جو پلاٹ میں نے کہا نا کہ خدا کو ہم نے دینا ہے، سب سے پہلے میرے والد نے کہا تھا جو خدا نے تیرے ساتھ کہا ہے ویسا ہی ہوگا۔ اے نہیں انہیں کہا تینوں نہیں پتا، تینوں نہیں سمجھ، تو بچہ ہے، تو جانا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں تو بے شک بچہ ہے، لیکن جس نے کہا ہے وہ تیرے باپ کا بھی بلکہ ہمارے باپ دادا
یہ رویا خدا رویا کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا. دعا ہو رہی ہے اور آدھی رات گزر چکی ہے. تیسرے پہر میں رات 6 ہو چکی ہے. پھوٹ پھٹنے والی ہے, روشنی ہونے والی ہے, اور صبح جیسے ہی ہوگی روشنی نکلے گی. ایک پترس کو قتل کر دیا جائے گا, شہید کر دیا جائے گا, مار دیا جائے گا. کون نظر میں تیری شکر گزاری کرے گا؟ اور قدرت والے اٹھ چرالی, اب تیرے بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے, اب تیری قدرت کو ظاہر ہونے کا ٹائم ہے. کھول اپنے آسمان کو, کیونکہ ہم نے اپنے باپ دادا سے میرے عجیب کاموں کا سن رکھا ہے کہ تو عجیب قدرت والا ہے. اسی لیے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ عجیب مشین. اسی لیے اسے عجیب کہا جاتا ہے, اس کے کام ہی عجیب ہے. عجیب کام ہے اس کے. آمین, ہاللیلویا, تالیاں بجائیں گے. اور کئی دنوں تک ماتم کرتا رہا, روزہ رکھا اور آسمان کے خدا کے حضور دعا کی. آمین. کیا کی ہے اس نے؟ دعا کی ہے. یہ بھی خدا کے آسمان کے خدا کے حضور دعا کر رہا ہے. پترس کے چرچ کے لوگ بھی اس کے حضور میں دعا کر رہے ہیں. ہاللیلویا. وہ لیکن تیسرے پہر ایک فرشتہ آیا. کون آیا؟ ایک فرشتہ آیا ہے. اس کی پسلی پر لیٹیا نہ سی. ایسے ایماندار, یہ ایماندار جب تاریکی کی قوتوں سے ڈرتا نہیں ہے, جو حالات سے ڈرتا نہیں ہے, گھبراتا نہیں ہے. یہ حالات واقعات کیا کرتے ہیں؟ ہمارے ایمان کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کے صحت کے ساتھ جتنی بھی نیگیٹیوٹی ٹچ ہوتی ہے, آپ کو چھوتی ہے, میں کہتا ہوں وہ ایماندار بابرکت اور خدا کا پیارا ہے جو دوسرے کو زور دیتا ہے, جو دوسرے کے لیے زور آور بنتا ہے. اے نہیں اپنے ورگا ہی لگتا ہے میں چوبڑ داں تے پھر دیکھو ہوں کی نہیں. ایماندار وہی ہے جو دوسرے کے لیے تقویت زور. کچھ ہوتے ہیں نا اپنے اپنے پلانس کے لیے بھی دوسرے کو استعمال کرتے ہیں. ایسے نہیں ہوتی ہے زندگی, لیکن خدا کے لوگوں کیا بات ہے. آیا فرشتہ اور آ کر اس کی پسلی پر ہاتھ مارا. اس نے اٹھا. پہلے تو نے دیکھا, اسے بھی نہیں یقین آیا کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے. اوکے, لکھا ہے وہ ایک پہرے میں سے نکلا, دوسرے میں سے نکلا, تیسرے میں سے نکلا, چوتھے میں سے نکلا, یہاں تک کہ پھاٹک آپ بھی کھل گیا. پھاٹک آپ بھی کھل گیا, جیل کا دروازہ آپ بھی کھل گیا, باہر آ گیا, تھوڑا سا آگے گیا, فرشتہ غائب چلا گیا, اور سے کہتا چلا جا. وہ سیدھا اس جگہ پر جہاں پر دعا ہو رہی ہے وہاں پر جا کر اس نے نوک کیا ہے اور اس نے آواز دی ہے کہ میں پترس ہوں. چھوٹی جی بچی سی, اور پتہ لگ گیا اوہ پترس بابا آگے, ہمارا روحانی وہاں آزاد ہو گیا. وہ بھاگی ہوئی گئی ہے اور کہتی ہے کھڑکی پر پترس ہے. کہتے اس کا فرشتہ کہتا نہیں, اس کا فرشتہ نہیں بلکہ پترس آپ ہے. میں روتا رہا اور بار مجھے پسند ماتم ناچ میں بدلنے کی وہ قدرت رکھتا ہے. ہاللیلویا. ماتم کو ناچ میں بدلنے کی قدرت رکھتا ہے. خدا کے لوگوں
نہ یہ زمین ملنی ہے، نہ یہ زندگی ملنی ہے۔ میں نے ایسے لوگوں کو دنیا سے جاتے دیکھا ہے جس کے پیچھے لوگ یہ کہتے ہیں پادری صاحب چنگا ہویا ہے ٹور گیا۔ یقین کر میں نے ایسی ایسی باتیں سنی ہیں اور میرے منہ پہ کہتے ہیں چنگا ہویا ہے ٹور گیا۔ انہیں بڑا ہی ستایا اللہ سے، حیرت ہوتا ہے کیوں؟ لیکن میں ایمان رکھتا ہوں ایماندار کی ایسی گواہی نہیں ہے، ایماندار اس کے رسول کے اندر اپنے آنسوؤں کے ساتھ دعا کرنے والا اور ساری اپنی قوم کے لیے شفائی کرنے والا۔ یہ مت سوچیں اے فلانے علاقے جو ہے، اے فلانے علاقے جو ہے، اے فلانے علاقے جو ہے، اے ٹمکانے علاقے جو ہے۔ جب لکھا ہے کوئی ایک عذاب دکھ پاتا ہے تو سارا بدن اس کی درد محسوس کرتا ہے۔ پھر کیوں ہے درد؟ انہیں بدن ہوتی ہے نا۔ پھر یہ درد اپنے اندر لیا کرو اور اس کے لیے دعا کیا کرو کہ خداوند میری قوم پر اور میرے ملک پر رحم کر، تاکہ ہماری قوم یسوع مسیح کے نام کو چلاتے رہے۔ آج ہو کیا رہا ہے؟ آخری بات کروں، ہو کیا رہا ہے؟ پرابلم کیا سب سے بڑی پرابلم کلام کے اندر خاندانوں کو مضبوط نہیں کیا جاتا، کلام کی قدرت کے اندر، کیونکہ موسیٰ جو ہے نا، یاد رکھیے کہ وہ کلام کرتا ہے۔ کون کرتا ہے؟ کلام۔ اور جو کلام میں مضبوط ہے وہ ڈوبتی سانسوں کو بھی بحال کرنے کی پھر قدرت رکھتا ہے۔ ڈوب رہی ہے نا نوجوان کی سانسیں، ڈوب رہی ہے، مر رہا ہے، ہاسپٹل کے اندر ہے، آئی سی یو کے اندر، لیکن خدا نے وہاں سے اس کو زندگی دے کر اس کو نارمل وارڈ میں لے کر آیا ہے اور اب اس کو اپنے گھر کے اندر واپس لے کر جائے گا۔ آمین۔ لیکن کیسے؟ کلام کی قدرت کے ساتھ۔ آؤ خدا کے لوگوں، کلام پر ایمان رکھنے والے، کلام پر عمل کرنے والے اور شفایت کرنے والے۔ ہاللیلویا۔ نہمیہ نے زیادہ سارا شہر تعمیر کر دیا، پریز گاڈ۔ اس کی دیوار، ہیکل اور جو یہودی چلے گئے ان سب کو واپس بحال کیا اور کہا جانا نہیں، یہ تمہارا اور تمہارے بابا اجداد کا شہر ہے اور یہ گھر خدا کا گھر ہے۔ ہاللیلویا۔ میں بتانا ٹائم نہیں ہے کہ کتنا پھر اس نے سامان کو تول تول کر واپس دیا ہے، سونا چاندی پیتل کہ اس یہاں پر رکھو، ورنہ میں ایک آپ کو تفصیل بتاؤں یہاں پر، اور پھر میں آپ کو بتاؤں چاندی کس سے مشابہت رکھتی ہے، سونا کس سے مشابہت رکھتا ہے، پیتل کس سے مشابہت رکھتا ہے، لوہا کس سے مشابہت رکھتا ہے۔ یہ ساری باتیں ہیں کلام کے مطابق۔ پھر کبھی ٹائم ملا پھر آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ خدا آپ سب کو برکت اور خدا آپ کے ساتھ۔ گاڈ بلیس۔ اپنے ساتھ